ناظرین، دعا زہرا ایک ایسا نام جس نے گزشتہ 3.5 مہینے سے پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو، خواہ وہ پاکستان میں موجود ہے یا باہر کسی ملک میں مقیم ہے، اس کی توجہ دعا زہرا کی طرف ہے۔ دعا زہرا کیس کی رپورٹنگ میں پاکستان کی پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، فیس بک اور یوٹیوب غرض ہر پلیٹ فارم مسلسل یوز ہو رہا ہے۔ ناظرین، دعا زہرا ہے کون؟ کیا وہ گھر سے خود بھاگ گئی ہے یا اسے کڈنیپ کیا گیا ہے، اور موجودہ صورتحال کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ان سب سوالات کے جوابات کو ٹھوس دلائل کی بنیاد پر ہم جانیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، دعا زہرا کا تعلق کراچی کے مشہور علاقے الفلاح سے ہے۔ 14 سال اس کی عمر ہے۔ 16 اپریل 2022 کو وہ گھر سے نکلی مگر واپس لوٹ کر گھر نہ آ سکی۔ اس کے والد مہدی کاظمی نے بیانیہ اپنایا کہ میری بیٹی کو کڈنیپ کیا گیا ہے۔ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرایا، خود سوشل میڈیا میں آ گیا، اپنی اہلیہ کو لے کر مارننگ شوز میں آ گیا، در در سے اپیلیں کرنے لگا، کسی قسم کے دھکے کھانے سے گریز نہیں کیا، ہر ممکن اور محتمل طریقہ استعمال کیا۔ 3 دن کے بعد سوشل میڈیا پر یہ جھوٹا پروپیگنڈا شروع ہوا کہ دعا زہرا خود اپنی مرضی سے لاہور گئی ہے اور وہاں جا کر اس نے ظہیر سے شادی کر لی ہے۔ ناظرین، اس بیچ میں پاکستانی میڈیا کا جو کردار رہا ہے اور پاکستانی چھوٹے سے لے کر بڑے یوٹیوبر سبھی لوگوں نے جتنا اس مسئلے کو پروموٹ کیا ہے، تب سے مجھے بھی آپ کی طرح بالکل یہی لگتا تھا کہ اس مسئلے کو اس قدر پروموٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ کس قسم کی ذہنیت ہے کہ گزشتہ 3 سے 4 ماہ کے دوران ہماری پولیس، ہماری ایجنسیاں اور ہماری عدالتیں مسلسل ایک ہی مسئلے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 4 مہینے کے دوران دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے، مگر اب صورتحال کچھ اور ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اس مسئلے میں واقعی کچھ ایسی پیچیدگیاں ہیں اور کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن پر سوالات اٹھتے ہیں، اور کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو ہم سب کے لیے قابل غور ہیں۔ ناظرین، اقرار الحسن کوئی عام بندہ نہیں بلکہ وہ پاکستانی صحافت کا ایک روشن سورج ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اسے ہیومن انویسٹیگیٹو سرٹیفکیٹ حاصل ہے اور انسانی حقوق کے لیے اس کا کردار کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ٹیم سریام کی 10 سالہ کارکردگی دعا زہرا جیسے معصوم بچیوں کے سینکڑوں واقعات سے بری پڑی ہے۔ ناظرین، ان کے انکشافات کے مطابق اس وقت دعا زہرا ایک گینگ کے ہاتھوں میں ہے، اور ایسے گینگ بچیوں کو گھروں سے بہلا پسلا کر پیار محبت کا جھانسہ دے کر انہیں گھر سے اٹھا لیتے ہیں، اور کچھ مہینوں بعد اگر وہ پاکستانی ٹرینڈ کا حصہ نہ بنے، اگر وہ عدالتی رپورٹ کا حصہ نہ بنے، تو پھر انہیں گینگ در گینگ اسی طرح مختلف گینگوں کے ہاتھوں بیچا جاتا ہے اور کروڑوں روپے کمایا جاتا ہے ایسی بچیوں سے۔ تو دعا زہرا بھی ایسی ہی کسی کیس کا حصہ ہے۔ ناظرین، ایک اور یوٹیوبر کے تحقیق کے مطابق آپ جب کسی فحاشی کے اڈے پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ سے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی لڑکی چاہیے، آپ کو پٹھان لڑکی چاہیے یا بلوچ چاہیے، مہاجر چاہیے یا سندھی چاہیے یا گلگتی چاہیے۔ ناظرین، یہ کون سی بچیاں ہوتی ہیں؟ یہ ہماری اور آپ کی ایسی ہی بچیاں ہوتی ہیں جنہیں گھروں سے کڈنیپ کر لیا جاتا ہے یا پیار محبت کا جھانسہ دے کر شہروں میں بلوایا جاتا ہے، پھر اگر وہ کسی ٹرینڈ کا حصہ نہ بنے یا پاکستان کی عدالت میں ان کا رپورٹ موجود نہ ہو تو اسی طرح وہ فحاشی کے اڈوں کی زینت بن جاتی ہیں۔ مگر سلام ہے دعا زہرا کے والدین کو، مہدی کاظمی اور ان کے اہلیہ محترمہ کو، کہ انہوں نے اپنی عزت کو بالائے طاق رکھ کر در در کی ٹھوکریں کھائی، اور پاکستان میں جو ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بچی کے کڈنیپنگ کو عیب سمجھا جاتا ہے، مگر انہوں نے ہر در سے اپیل کی، ہر ممکن اور محتمل طریقے کو استعمال کیا، اور آج ان کی بچی کسی فحاشی کے اڈے میں موجود نہیں بلکہ آج وہ عدالتی سطح پر موجود ہے۔ ناظرین، آج 15 جولائی 2022 کو ظہیر کی آخری پیشی تھی کراچی کی عدالت میں، مگر وہ آج پیش نہ ہو سکا۔ اس لیے قوی امکان ہے کہ ان کے نکاح نامہ کو ختم کر کے انہیں جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن ابھی تک کے معلومات کے مطابق ظہیر کاظمی کو جیل میں نہیں ڈالا گیا۔ پولیس نے اب تک اس کو اریسٹ نہیں کیا ہے۔ اب کس وجہ سے پولیس اسے اریسٹ نہیں کر رہی ہے، اس کی وجہ شاید یہی ہو کہ اب تک اس کے لیے مورل اپیل جو حیدرآباد کے وہ کورٹ میں کر سکتا ہے، وہ پنجاب کے کورٹ میں کر سکتا ہے، تو جب تک اس کے پاس اپیل کے چانسز موجود ہے تو پولیس اسے اریسٹ شاید نہ کرے، لیکن بعد میں اس کو اریسٹ کر لے گی۔ مگر اس تمام صورتحال میں پاکستان کے تمام ایکٹیوسٹ، سوشل میڈیا رپورٹرز کو بالکل سلام ہے کہ انہوں نے اس کیس کے ہر لمحے کو پروموٹ کیا اور مہدی کاظمی اور ان کے اہلیہ کا ساتھ دیا۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں تاکہ ایسی صورتحال میں جب ایسے گینگ
پکڑے جاتے ہیں تو پھر نہ صرف دعا زہرا کا مسئلہ بلکہ کسی بھی معصوم بچی کو آئندہ انشاءاللہ ایسے طریقے سے اغوا نہیں کیا جائے گا، اور ایسے تمام ظالم گینگ انشاءاللہ بے نقاب ہوں گے اور ہماری اور آپ کی بچیاں گھروں میں محفوظ ہوں گی۔ اللہ ہم سب کی بچیوں کو محفوظ فرمائے، اور دعا ہے کہ دعا زہرا کی جان محفوظ ہو اور مہدی کاظمی صاحب اپنے اس کیس میں کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے اچھے معلومات آپ تک ہمیشہ پہنچتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے اور ایک نئے کہانی کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔